کہ اللہ تعالیٰ یعنی حقوق العباد کو اور قرض وغیرہ کو قیامت کے دن معاف کرے گا یا نہیں، یا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اسی طریقے سے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے تو اس کے کیا شرائط و ضوابط ہوں گے؟ بھائی دیکھیے، معاف کر سکتا ہے یہ بڑا وسیع، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے کچھ اصول اور ضوابط رکھے۔ انہی اصول اور ضوابط میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ یہ ظلم جو ہوتا ہے، ظلم اپنے عام معنی میں، ہمارے اس معنی میں مارنا گالی دینا یہ نہیں، عام جو ظلم ہوتا ہے اس کی تین صورت ہے۔ ایک ظلم ہے جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنا، اس میں شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر سکتا ہے۔ دوسرا ظلم ہے جو بندے کا اپنے اوپر ہے، یعنی گناہ کا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی۔ تیسرا ظلم ہے جو بندے کا بندے کے ساتھ ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی، یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ یہ بندے کے اوپر ہے۔ جب بندہ معاف کر دے گا تو ہم بھی معاف کر دیں گے، ورنہ اس کی گرفت کریں گے۔ بندہ معاف کریں گے ورنہ ہم اس کی گرفت کریں گے۔ اب دیکھیے، اس گرفت کی مختلف نوعیت ہو سکتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا اسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہ کرے گا۔ لیکن دیکھیے، جہاں تک معاف کر سکنے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ پھر اس کا حق کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اسے اپنی طرف سے، کس کو؟ مظلوم کو اپنی طرف سے دے دلا کر کے خوش کر دے اور اسے معاف کر دے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ بندہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، وہ توبہ کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ ظلم جو مجھ سے صادر ہوا ہے میں اس کا بدلہ چکا دوں، وہ اپنا بدلہ لے لے، لیکن بہت سی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر کسی کا اس نے جو ہے 1 لاکھ چرا لیا ہے نا، اب ایک غریب ہو، مزدور ہو، 1 لاکھ اس کے پاس جمع ہونا، 1 لاکھ کہاں جمع کر پائے گا وہ؟ اور اس سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، تو بسا اوقات معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پائے گا بھی نہیں کس کا تھا، وہ کیسے اس سے معافی مانگے؟ ہر آدمی کے پاس یہ امکانی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہاں ٹیلی فون کرے اور یہ کرے، مطلب ہوتا ہے نا، تو انسان شرمندہ ہو اور اس کی مکمل نیت ہو کاش کہ مجھ سے ہوتا ہے میں بدلہ دے دیتا۔ تو اگر یہ کڑھن، یہ توبہ ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن پھر کیس کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کو اپنی طرف سے نیکیاں دے گا۔ اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث بھی وارد ہے جو شرعی اصول سے دور نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں صلح کراؤ، اس لیے قیامت دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، میرا یہ مال کھایا، مجھے اس نے مارا تھا اور یہ کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا اس بندے کے پاس کوئی نیکی تو رہی نہیں گئی ہے، اب یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بیچارہ پریشان حال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا محل ظاہر کرے گا اس شخص کے سامنے، مظلوم کے سامنے، تو کہے گا کہ وہ بندہ پوچھے گا اللہ طرف دیکھو اس محل کو، تو جب اس کی طرف دیکھے گا تو کہے گا یہ رب کس کے لیے ہے؟ کہا یہ اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ ہم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ صحیح ضعیف ترغیب ترغیب اللہ معلوم اس کو رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص حقوق العباد سے چھٹکارا لینا چاہتا تھا، اس سے معاف کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں کر سکا اور حج کر لے رہا ہے، اس کا حج مقبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حقوق العباد کو بھی معاف، جیسے کہ حضرت انس بن مالک کی روایت جو ہے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔